میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں اور ڈاکٹر اقبال خان صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نجیب صاحب نے بالکل ایک نئے زاویے کو یہاں ہمارے سامنے جو ہے کھول دیا ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری بھی جنس کی تبدیلی کے حوالے سے ممکن ہے۔ تو اگر یہ ہم سرجری کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی دینی طور پر کتنی اجازت ہے یا نہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر اس قسم کی سرجری ہو رہی ہے جس میں واضح طور پہ ایک شخص کو لڑکا یا لڑکی بنایا جا رہا ہے، تو اقبال خان صاحب بتائیں گے کہ اس معاملے میں اعضاء کی پیوند کاری یا آرگن ٹرانسپلانٹ کس حد تک ممکن ہے جس کے بعد جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی بنے اور ازواجی تعلق بھی قائم کر سکے اور پریگننسی کی بات بھی آگے بڑھ سکے؟ ڈاکٹر اقبال خان صاحب۔ اچھا جی، یہ آج کا موضوع تو نہیں تھا، برحال جو اس وقت تک پیوند کاری ہو رہی ہے، یوٹرائن ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹیکولر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اوویرین ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو چکے ہیں، اور اسی طرح پینائل ریکنسٹرکشن، وجائنل ریکنسٹرکشن، یہ فریکوینٹلی یہ ہو رہے ہیں، یہ آپریشنز ہو رہے ہیں ویسٹ میں۔ ہمارے یہاں چونکہ ہمارے علماء کا اور جو مسلم کنٹریز کے علماء کا یہ مشترکہ اور بڑا کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ جینیٹل آرگنز کی ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہو سکتی، نہ یوٹرائن ہو سکتی ہے، نہ اوویرین ہو سکتی ہے۔ اووریز اینڈ ٹیسٹیز دے کیری دی genetic material، تو anything which is related with the genetic material cannot be transplanted۔ تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور علماء نے پورے عرب اور عجم کے علماء نے سوائے ایک امام خمینی کے باقی سارے علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ اس کی ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہو سکتی۔ جو میڈیکل آپ کا سوال ہے کہ یہ ہو رہی ہے اور سکسیسفل ہے، ابھی مسلم ممالک میں، ٹرکی میں ابھی ریسنٹلی سیریز آف یوٹرائن ٹرانسپلانٹ ہوئی ہیں اور پریگنینسی بھی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ممکن تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو شرعی نقطہ نگاہ سے بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔